وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، آپ نے کہا جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یا کسی کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ آئے، نماز کھڑی ہو چکی تھی اور پیچھے وہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک سائڈ پہ انہوں نے سنتیں ادا کی۔ محترم بھائی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایسا اثر تو میرے علم میں نہیں، ہاں اگر ہے سند سمیت بھیجیں، پھر انشاءاللہ اس کی تحقیق کر دوں گا۔ دوسری بات، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق یہ شرح معانی الاثار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے طحاوی حنفی کی، اس میں ایک اثر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نماز فجر کے لیے جب جاگے تو جماعت اس وقت کھڑی ہو چکی تھی، تو آپ کھڑے ہوئے اور دو سنتیں ادا کی، ان کے متعلق آتا ہے۔ اب ایک طرف اثر ہے، صحابی رسول کا عمل ہے، دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث مرفوع متصل صحیح مسلم کی 710 نمبر حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کر دی جائے تو پھر کوئی اور نماز نہیں، کوئی بھی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا بندہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے اس وقت کوئی بندہ سنتے پڑھے تو وہ دو باتیں، ایک تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہا ہے واضح طور پہ، دوسری کہ اس کی وہ سنتے ہوتی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرما دیا واضح کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ بڑی واضح بات ہے۔ تو اس لیے جب جماعت کھڑی ہو چکی ہو اس وقت سنتیں ادا نہیں کرنی چاہیے، بندہ نماز کے متصل بعد ادا کر لے یا سورج طلوع ہونے تک انتظار کر لے، جب سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت وہ سنتیں ادا کر لے۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر آپ کو یہ اثر بھی مل جائے گا کہ انہوں نے فجر کی سنتیں جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ ادا کی، یعنی ان کی قضا دے دی۔ اسی طرح جو ہے وہ مصنف کے علاوہ سنن کبریٰ بہقی جو ہے اس کے اندر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کو اثر ملے گا۔ وہ اثر کیا ہے کہ ایک آدمی کو سنت فجر پڑھتے دیکھا جبکہ مؤذن جماعت کے لیے اقامت کہہ رہا تھا، تو آپ نے اس شخص کو کینکری ماری اور فرمایا کیا آپ فجر کی 4 رکعت پڑھتے تھے؟ پڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی اثر مختلف ہے، تو پھر رجوع کدھر ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ حنفیوں کے عالم علامہ عبد الحی لکھنوی، انہوں نے امام الکلام میں، اور اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی اور بریلوی دیوبندی علماء کے علاوہ اہل حدیث علماء، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ان قول صحابی حجت ما لم ينفه شیء من السنہ، یقیناً صحابی کا قول قابل حجت اور قابل عمل ہے جب تک کہ سنت میں سے کسی چیز کی نفی نہ ہو۔ تو اب یہاں پر اگر کوئی فجر کی سنتے جماعت کے دوران ادا کرے گا تو وہ سنت کی نفی کر رہا ہے، سنت کی مخالفت کر رہا ہے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھنی، یعنی اپنے اس ارشاد میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے، تو پھر اگر کوئی بندہ پڑھے گا تو سنت کا مخالف ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ آپ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بھیجا نا، احبیب حبیبہ کا ہونن ما عسا ان یکونا، یہ پورا کلام یعنی ان کا قول، اپنے محبوب سے اعتدال کے ساتھ محبت کرو، ممکن ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن سے بھی اعتدال کے ساتھ بغض رکھو، ممکن ہے کہ وہ کسی دن تمہارا محبوب بن جائے۔ کہتے ہیں جی امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے آپ کا یہ قول کئی اسانید سے مروی ہے اور آپ سے صحیح ثابت ہے، حوالے آگے لیے ہیں، کہتے ہیں جی اس کی تصدیق کر دیں۔ جی محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کی تحقیق اور تعلیق میں حسن لغیری قرار دیا ہے، اور اسی طرح شیخ زبیر علی ذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اس کی سند حسن ہے۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور کئی کتابوں میں یہ موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، لیکن بھائی میری تحقیق میں
یہ مرفوع ثابت نہیں ہے جی۔ امام العلل امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر دو جگہ پر ذکر کیا ہے۔ ایک 419 نمبر روایت علل دار قطنی کی جو ہے اس کے اندر حدیث نمبر 419 ہے، جلد 4 صفحہ 33 ہے علل کا۔ دوسرا مقام جو ہے وہ 1436 نمبر روایت ہے، تو جلد نمبر 8 صفحہ 110 ہے، اور اس میں امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ یہ مرفوع صحیح نہیں ہے، مرفوع صحیح نہیں، تو وَالصَّحِيحُ عن علی موقوفاً، فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً صحیح ہے۔ تو بھائی صحیح بات یہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا یہ موقوفاً بیان کرنا، ان کا یہ قول، یہ صحیح ثابت ہے سند کے اعتبار سے۔ اب باقی محققین کا اختلاف ہے، کیونکہ ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت بیان کی گئی ہے، تو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ موقوف اور مرفوع دونوں ثابت ہے، لیکن میری تحقیق میں صحیح بات وہی ہے جو امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی ہے، یعنی امام دار قطنی کی بات وہی زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے، اس لیے میرے نزدیک موقوف ہی درست ہے علی رضی اللہ عنہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔